السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جن چھڑانے کی تمام کی تمام احادیث ضعیف اور موضوع ہیں اور من گھڑت ہیں۔ جو لوگ جن زدگی کے حامی ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آصف زدوں پر سے جن کو چھڑایا ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط اور ضعیف اور موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ یہ باتیں بالکل صحیح نہیں۔ اسی سلسلے میں کئی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، 6-7 حدیثیں پیش کی جاتی ہیں جو کہ سب کے سب قابل اعتبار نہیں، تمام میں ضعف پایا جاتا ہے، تمام کے تمام من گھڑت اور موضوع ہیں، ضعیف ہیں۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے یعلی بن مرہ کے واسطے سے کہ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، راستے میں ایک عورت ملی، اپنے بچے کو لے کر وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس بچے پر نہ جانے دن بھر میں کتنی بار مرگی کا دورہ پڑتا ہے، وہ بیمار پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے منہ پر 3 بار پھونکا اور کہا میں اللہ کا رسول ہوں، نکل اللہ کے دشمن، میں اللہ کا رسول ہوں، نکل اللہ کے دشمن، 3 بار انہوں نے کہا اور اس بچے کے منہ پر پھونکا۔ اس کے بعد اس بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے حوالے کیا اور کہا کہ واپسی میں تو پھر اسی جگہ مجھ سے ملاقات کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس ہوئے تو دیکھا کہ وہ عورت وہیں پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ 3 بھیڑیں تھیں۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تینوں بھیڑیں دیتے ہوئے کہا کہ قسم اس ذات پاک کی جس نے آپ کو رسول بنایا، میرا بچہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بھیڑ لی اور باقی 2 بھیڑ کو واپس کر دی۔ تو لوگ اس حدیث کو بھی پیش کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث بالکل ہی ضعیف ہے۔ مسند احمد کی یہ حدیث بالکل ضعیف ہے۔ اس حدیث کو راویوں کے 3 سلسلے سے پیش کیا جاتا ہے، تمام کے تمام سلسلے ضعیف اور موضوع ہیں۔ اس کو کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہم ایکسیپٹ کر سکتے، نہیں لیا جا سکتا۔ ایک اور مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے کہ ام ابان بن زارع بن عابد العبیدی اپنے دادا زارا سے بیان کرتی ہیں کہ وہ اپنے مجنوں بیٹا یا بھانجا کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یہ بچہ بہت ہی بیمار رہتا ہے اور مجنوں ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے پشت پر کے سے کپڑے کو ہٹایا اور اس بعد لوگوں نے دیکھا وہ بچے کو پیٹ رہے تھے، نکل اللہ کے دشمن، نکل اللہ کے دشمن، نکل اللہ کے دشمن۔ اس کے بعد انہوں نے بچے کو پھونکا اور پانی سے اس کا چہرہ کو مسح کیا، اس کے بعد وہ بچہ بالکل ہی ٹھیک ہو گیا۔ یہ بھی حدیث بے انتہا ضعیف ہے، اتنی ضعیف اور موضوع و من گھڑت ہے کہ نئے مسند احمد کی نئی ایڈیشن جو شائع ہوئی ہے، اس نئے ایڈیشن میں اس حدیث کو شامل ہی نہیں کیا گیا، اس حدیث کو نکال دیا گیا ہے، کیوں یہ حدیث بالکل ہی غلط و من گھڑت ہے، اس لیے اس حدیث کو نئے ایڈیشن سے نکال دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں بیان کی گئی، لیکن ہم کو ماننا ہوگا اور تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ تمام کی تمام حدیثیں ضعیف اور موضوع ہیں۔ ایک اور مسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ صحیح حدیث ہے، لیکن صحیح حدیث کو بھی لوگ غلط تعبیر کرتے ہیں، اور وہ حدیث اس طرح ہے۔ حضرت عثمان ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شکایت کی، پہلے میرا حافظہ بہت اچھا تھا، پھر نہ جانے میرے اندر کیا چیز واقع ہو گئی کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں
تو میں یہ بھی بھول جاتا ہوں کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ ابن ماجہ میں ہے کہ کوئی شے میرے نماز کے سامنے آ کے بیٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مجھے نماز میں گڑبڑی محسوس ہوتی ہے اور میں بھول جایا کرتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شیطان ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا نکل اللہ کے دشمن، نکل اللہ کے دشمن۔ اس کے بعد ان کے بھولنے کی عادت ختم ہو گئی، اور حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد ان کی نماز کبھی خراب نہیں ہوئی، اور کبھی انہیں نماز دوران ان سے بھول چوک نہیں ہوا۔ لوگ اس حدیث کے ذریعہ بھی باطل عقیدے زندگی کی حمایت میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ کیا حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاگل اور خپتی اور مجنون ہو گئے تھے کہ نعوذ باللہ کہ وہ لوگوں کے الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے تھے، نعوذ باللہ کہ انہیں زنجیروں اور رسیوں سے باندھ کر رکھا جاتا تھا؟ یہ سب بالکل نہیں ہوتا، صرف یہ تھا کہ نماز میں وہ بھول جایا کرتے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ شیطان نہیں چاہتا ہے کہ اذان کی آواز ہم سنیں۔ جب اذان ہوتی ہے تو وہ پیچھے سے ہوا خارج کرتے ہوئے، گونج مارتے ہوئے، بہت زوردار آواز کے ساتھ ہوا خارج کرتے ہوئے تیزی سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر آتا ہے، اور وہ مومن جب نماز پڑھنے کو جو کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دل میں طرح طرح کا وسوسہ ڈالتا ہے، طرح طرح کے خیالات لاتا ہے اس کے سامنے، اس کے پاس کسی وجہ، اس کی وجہ سے ایک مومن بھول جاتا ہے کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ بس یہی واقعہ، یہی بات ہوتی تھی حضرت عثمان ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور وہ نماز شیطان کو وسوسہ ڈالتا تھا اور وہ بھول جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وسوسہ ڈالنے والے شیطان کو نکال باہر کیا، بھگا دیا۔ بس اتنی سی بات ہے، لوگ نہ جانے کیا کیا کہنے لگتے ہیں۔ حضرت عثمان ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کو بھی دیوانوں، پاگلوں اور مجنوں کے قطار میں کھڑا کر دیا۔ اپنے باطل عقیدے جن زدگی کو حق ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا نہیں کر دیا۔ کیا یہ صحابی پاگل و مجنون ہو گئے تھے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ صرف ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ وہ بھول جایا کرتے تھے نماز بس، اتنی اچھی ساری باتیں تھی، اور لوگوں نے کیا کیا پھیلا دیا، اور لوگوں نے کیا کیا کہنا شروع کر دیا جن زدگی کے باطل عقیدہ کو سچ ثابت کرنے کے لیے۔ ان سب باتوں کے ساتھ میں آپ لوگوں سے رخصت ہوتا ہوں۔ آپ لوگ غور کریں، قرآن حدیث سے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے جن چھڑانے کے معاملے میں کسی سے بھی ثابت نہیں ہوتا جن انسان پر سوار ہو کر اسے پاگل یا بیمار کرتا ہے۔ آپ لوگ میری بات پہ غور کریں، پھر اگلے وقتوں پر میں پھر آپ لوگوں سے مخاطب ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔